نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار یقیناً آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں واختلاف اللیل والنہار اور رات اور دن کے اختلاف میں لآیات لأولی الالباب عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما جو کھڑے کھڑے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وقعوداً اور بیٹھے بیٹھے، وعلی جنوبہم اور اپنے پہلوؤں کے بل، ویتفکرون فی خلق السماوات والارض اور آسمان و زمین کی پیدائش میں غور کرتے ہیں۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، پھر یوں کہتے ہیں کہ ہمارے پروردگار آپ نے یہ سب فضول پیدا نہیں کیا، سبحانک آپ کی ذات پاک ہے، فقنا عذاب النار ہمیں جہنم کی آگ سے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، اے ہمارے پروردگار یقیناً آپ نے جس کو جہنم میں داخل کیا وہ رسوا ہو گیا۔ وما للظالمین من انصار، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، اے ہمارے پروردگار یقیناً ہم نے ایک پکارنے والے کی پکار کو سنا جو ایمان کی طرف بلا رہا ہے، ان آمنوا بربکم کہ تم اپنے رب پر ایمان لاؤ، فآمنا ہم نے ایمان قبول کیا۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا، تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہماری غلطیاں ہم سے ہٹا دے، وتوفنا مع الابرار اور ہمیں نیکوں کے ساتھ موت دے۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک، اے ہمارے پروردگار تو ہمیں عطا فرما جس کا آپ نے اپنے رسولوں سے وعدہ فرمایا ہے، ولا تخزنا یوم القیامہ اور ہمیں قیامت کے دن کی رسوائی میں نہ ڈالنا۔ انک لا تخلف المیعاد، یقیناً آپ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ فاستجاب لهم ربهم، تیرے رب نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ انی لا اضیع عمل عامل منکم، بے شک میں کسی کام کرنے والے کی تم میں سے مزدوری کو ضائع نہیں کروں گا۔ من ذکر او انثی، مرد ہو یا عورت، بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے سے ہو۔ فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم، جن لوگوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنے گھروں سے نکالے گئے، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي اور انہوں نے میرے راستے میں تکلیفیں اٹھائیں، وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا انہوں نے قتال بھی کیا اور قتل بھی ہوئے، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ میں ضرور ان سے برائیوں کو ہٹاؤں گا، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ اور ضرور انہیں ایسی جنت میں داخل کروں گا جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، ثوابا من عند اللہ، اللہ کی طرف سے یہ عمدہ صلہ ہے، واللہ عندہ حسن الثواب اور اللہ کے ہاں بہترین اجر ہے۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے، متاع قلیل تھوڑا وقت ہے، تھوڑا سا نفع ہے، ثم مأواہم جہنم پھر ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وبئس المہاد اور برا ٹھکانہ ہے۔ لیکن الذین اتقوا ربہم جنات تجری من تحتها الانہار، لیکن وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرے ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا ہمیشہ اس میں رہیں گے، نزلا من عند اللہ اللہ کی طرف سے یہ مہمانی ہے، وما عند اللہ خیر للابرار اور اللہ کے ہاں مہمانی نیک لوگوں کے لیے بہت بہتر ہے۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ اور بے شک اہل کتاب میں سے بھی وہ شخص جو اللہ کو مانتا ہے اور جو تمہاری طرف اتارا گیا، جو ان کی طرف اتارا گیا اسے بھی تسلیم کرتا ہے، خاشعین للہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا وہ اللہ کی آیات کو تھوڑی سی قیمت میں فروخت نہیں کرتے، اولئک لہم اجرہم عند ربہم یہی ہیں جن کا اجر ان کے رب کے ہاں محفوظ ہے، ان اللہ سریع الحساب یقیناً اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا،
اے ایمان والو صبر بھی کرو، صبر کی تلقین بھی کرو، ورابطو اور مضبوطی بھی اختیار کرو، ثابت قدمی، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تمہیں کامیابی ملے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی توحید کی طرف متوجہ فرمایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی جب آپ تہجد کے لیے اٹھتے تو آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کے اس آخری رکوع کی 10 آیتوں کی تلاوت فرماتے تھے۔ یعنی روزانہ حضور کا یہ معمول تھا کہ ان 10 آیتوں کی آپ تلاوت فرماتے تھے۔ اور اس میں ہے کیا؟ اس میں اللہ نے اپنی توحید کی طرف لوگوں کو بلایا ہے۔ پھر دیکھو زمین و آسمان کے پیدا کرنے میں، رات دن کے اختلاف میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں کہ اللہ کی مشینری ایسی ہے، اللہ کی حکومت میں کام کرنے والے ایسے ہیں جو کسی صورت بھی اللہ کو انکار نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ کو انکار نہیں کر سکتے۔ پراپر کام چل رہا ہے، ایک سیکنڈ کا، لمحے کا بھی کوئی فرق نہیں آتا۔ آگے فرمایا جا رہا ہے جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کے اس نظام کو دیکھ کے کہتے ہیں، کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں، پہلوؤں کے بل لیٹے ہیں، یعنی ہر حال میں وہ آسمان و زمین کی پیدائش میں غور بھی کر رہے ہیں اور پھر اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اللہ آپ نے کچھ بھی فضول پیدا نہیں فرمایا، سبحانک آپ کی ذات پاک ہے، فقنا عذاب النار ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لیں، ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ۔ میں یوں بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ جس کو آپ نے جہنم میں داخل کر دیا آپ نے تو اسے رسوا کر دیا، وما للظالمین من انصار، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ ہاں جہنم میں جانے والے جو گنہگار مسلمان ہیں ان کے لیے ان کے چھوٹے بیٹے جو بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں وہ شفاعت کریں گے، ان کا اگر کوئی شہید ہے تو وہ اس کی شفاعت کرے گا، حافظ قرآن ہے تو وہ اس کی شفاعت کرے گا، خود جس کا کوئی بھی نہیں ہے پھر اس کے حضور تو ہے نا، شفیع اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ پھر ایسے گناہ گاروں کی سفارش کریں گے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ایک مدد ہوگی، ان کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دے رکھی ہے، اور اللہ کی مدد کے بغیر ان ظالموں کی کوئی بھی مدد نہیں کر سکتا۔ ظالموں سے مراد کافر ہے، مسلمان نہیں ہے۔ فرمایا اللہ ہم نے سنا، بلانے والا بلا رہا ہے، اس سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، منادین سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو ایمان کی دعوت دے رہا ہے، اس کی دعوت میں شرک نہیں ہے۔ یہ مکے کے مشرک یہ کہتے تھے لبیک اللہم لبیک لبیک جی، اور ساتھ کہتے تھے کہ اللہ ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں، اور پھر ساتھ کہتے تھے کہ ان کے لیے بھی حاضر ہیں جن کو تو نے اپنی امور مملکت میں اپنا شریک بنا رکھا ہے، ان کے لیے بھی ہماری حاضری ہے۔ تو یہ کہتے تھے اللہ بھی ہے اور بھی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے، اللہ کے حبیب فرماتے نہیں، اللہ ہی ہے، اللہ کا غیر نہیں ہے۔ یہ بھی اور ہی کا جھگڑا تھا۔ کافر کہتے تھے اللہ بھی ہے، یعنی اور بھی ہیں، اللہ بھی ان میں سے ایک ہے۔ حضور فرماتے تھے ایاکا، اللہ ہی ہے، اللہ کا غیر نہیں ہے، نہ کوئی عبادت کے لائق ہے اور نہ کوئی استعانت کے لائق ہے، مدد بھی وہی کرتا ہے، عبادت بھی اسی کی ہوگی۔ تو یہ خالص ایمان کی طرف بلانے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ فرمایا کہ اپنے ایمان رب پر ایمان لاؤ، آپ نے فرمایا تو پھر انہوں نے کہا ہم ایمان لے آئے۔ صحابہ کرام کی تعریف ہو رہی ہے اور دعا کرتے ہیں اللہ جو زمانہ جہالت میں ہم نے گناہ کیے ہیں، اللہ اکبر، شرابیں پیے ہیں، بچیوں کو زندہ دفن کیا ہے جی، اور بڑے 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 گناہ کیے ہیں ہم نے، تو اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم سے برائیاں دور کر دے اور ہماری موت نیک لوگوں کے ساتھ ہو۔ اے اللہ جو آپ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے سے وعدے فرما رکھے ہیں وہ ہمیں بھی عطا کر دیں، ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا۔ یقیناً آپ جو ہے وہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے پھر ان کی دعا کو قبول کیا، فرمایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم
ساری تکلیفیں میرے لیے اٹھاؤ، تمہیں آگ کے اوپر لٹایا جائے، تمہارے گلوں میں رسیاں ڈال کے تمہیں گھسیٹا جائے، تمہارے سینوں پہ چٹانیں رکھ دی جائیں اور تمہیں آروں سے چیر دیا جائے، تمہیں آگ میں بھون دیا جائے اور تمہیں اپنے گھروں سے ظلمن نکالا جائے، زمینوں سے نکالا جائے، باغات سے نکالا جائے، اور جرم تمہارا صرف یہ ہو کہ تم نے مجھے رب مانا ہے اور میرے حبیب کو رسول مانا ہے۔ فرمایا کہ جو لوگ مہاجر ہوئے، جو اپنے گھروں سے نکالے گئے، میری راہ میں جن کو ستایا گیا اور انہیں لڑنے پر مجبور کیا گیا، پھر وہ شہید ہوئے، ان کا اجر یہ ہے کہ میں ان کی برائیاں ختم کر دوں گا، انہیں ایسے باغات میں داخل کروں گا جس کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں بہترین صلہ ہے، اور اللہ کے ہاں ایمان والوں کے لیے بہت ہی بہتر اجر ہے۔ سبحان اللہ العظیم۔ ایک صحابیہ عورت نے حضور سے کہا تھا نا، یا رسول اللہ، مردوں کے لیے تو ہے، عورتوں کے لیے کیا ہے؟ عورتوں نے بھی تو مردوں کے ساتھ ہجرت کی ہے۔ جی، عورتیں ہی گھر میں بچوں کو پالتی ہیں جو آئندہ جا کے مجاہد بنتے ہیں، مبلغ بنتے ہیں، وہ عورتوں نے ہی ان کی تربیت کی ہوتی ہے۔ ہم جنازے میں نہیں جا سکتی، ہم جہاد میں نہیں جا سکتی، ہم عیدوں میں نہیں جا سکتی، مرد تو ہم سے بازی لے گئے۔ اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ مردوں کو جانا پڑے عیدگاہ پھر انہیں ثواب ملے، تمہیں گھر بیٹھیوں کو ثواب مل جائے؟ مرد نماز جمعہ کے لیے جائیں پھر انہیں اجر ملے، تمہیں گھر بیٹھی اجر مل جائے۔ مرد جا کے جہاد کریں اور پھر انہیں اجر ملے اور تمہیں گھر بیٹھیوں کو اجر مل جائے۔ اللہ نے تمہارے لیے سہولت رکھی ہے۔ کیا رکھی ہے؟ سہولت رکھی ہے۔ اب دیکھو نا، عورتیں بھی اگر جہاد میں نکلیں، مرد بھی نکلیں، تو دونوں شہید ہو جائیں تو بچوں کا کیا بنے گا؟ بچوں کا اللہ کے نبی کی دی ہوئی تعلیم میں حکمت ہے کہ باپ اگر چلا گیا ہے تو ماں تو ان کے سر پہ ہے نا۔ تو اسی طرح اور بھی اس میں حکمتیں ہیں۔ عورتوں کے مساجد میں آنے میں فتنہ پھیلتا ہے، بچے کھڑے ہوتے ہیں چوکوں میں، چراہوں میں، بچیاں آتی ہیں، تو یہ تو اب جو مدارس کا نظام چلا رہے ہیں، بچیوں کا نظام چلا رہے ہیں، انہیں بڑی پریشانی ہے، انہیں گارڈ رکھنے پڑے ہوئے ہیں اور بڑے مسائل ہیں آج کل۔ تو اس لیے عورت کے اوپر ظہر ہے، عورت کے اوپر کیا ہے؟ ظہر ہے، اس پہ عید کی نماز ہے ہی نہیں، تو انہیں گھر بیٹھیوں کو اللہ ثواب دے رہا ہے تاکہ عزت و ناموس اور پردے کی حفاظت ہو۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہاں ان کو بھی پورا پورا اجر ہے، من ذکر او انثی، مرد ہو یا عورت ہو، جو بھی نیک عمل میں شامل ہے، گھر بیٹھنے کا حکم ہے یا باہر نکلنے کا ہے، اجر سب کے لیے برابر ہے۔ فرمایا کہ اے پیغمبر، یہ کافروں کا چند دنوں کے لیے ٹھاٹ باٹ سے رہنا، اچھے کپڑے پہننا، اچھے عہدوں پہ ہونا، اچھے تنخواہوں کے پیکج لینا، پھوں پھاں ہے اور ہوٹر والی گاڑیاں ہیں، حکومتی نمائندے ہیں، فرمایا کہ یہ آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے، تھوڑی دیر کا نفع ہے، پھر کفر کی بنیاد پر ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ اب دیکھیں نا، ایک آدمی کو سزائے موت ہو چکی ہے، آپ اس کے سامنے جوس رکھ دیں، آپ اس کے سامنے بھنا ہوا گوشت رکھ دیں، آپ اس کے سامنے دنیا کی ساری نعمتیں رکھ دیں اور اسے کہا جائے کہ کل صبح تمہیں پھانسی دے دی جائے گی، تو بتاؤ ایمان سے، وہ تمہارا جوس پیے گا؟ تمہارا رکھا ہوا بھنا ہوا گوشت کھائے گا؟ یا اسے دنیا کی کوئی چیز اچھی لگے گی؟ جس کو پتہ ہے کل مجھے تختہ دار پہ لٹکا دیا جانا ہے، وہ کیا کرے گا؟ آج بھی جن کی سزائے موت ہوتی ہے نا، وہ ہفتہ ہفتہ پہلے بیچاروں کا کھانا چھوٹ جاتا ہے، اور دوسرے قیدی ان کے ساتھ اظہار تعزیت کرتے ہیں، صبر کی تلقین کرتے ہیں، اس کا حوصلہ بڑھاتے ہیں۔ تو کافر کی بھی یہی مثال ہے کہ مرنے کے بعد جانا ہی سیدھا ڈائریکٹ دوزخ میں ہے، تو پھر دنیا کی نعمتوں کا کیا ہے؟ اسے ایک نظر کا پردہ ہی ہے نا۔ اسی اللہ کہہ رہے ہیں تھوڑی دیر کا نفع ہے۔ ہاں، جن لوگوں نے بھوک برداشت کی، ستائے گئے، مارے گئے، نکالے گئے، زخمی کیے گئے، تھے ایمان والے، ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں۔ نہریں کیسی ہیں؟ سورۃ محمد میں ہے، دودھ کی نہریں ہیں، شہد کی نہریں ہیں، پاکیزہ شراب کی نہریں ہیں۔ وہ نہروں، ادھر تو دودھ ایک کپ نہیں ملتا، ادھر جنتی جو ہیں
جگ بھر کے پئیں گے، بل بھی نہیں آئے گا، ملاوٹ بھی نہیں ہوگی۔ ہاں، ہمارے ایک دودھی نے دودھ ڈالا ایک برتن میں، تو اس میں مینڈک آ گیا۔ کیا آ گیا؟ برتن میں مینڈک آ گیا۔ وہ عورت کہنے لگی ہاں ہے ہن یہ مجھ دے تھنا جو ڈڈو بھی آن لگ پے، یعنی بھینس کے تھنوں میں اب مینڈک بھی آنے لگ گئے۔ انہوں نے کہا بی بی سٹھاں والا دودھ پھر اداں دا ہی ہوندا، سٹھاں والا دودھ اداں دا ہی ہوندا بھی تو سٹ دیں گی، اے چھپڑاں دا پانی پاواں گے تے چھپڑاں دے پانی دے وچ پھر مینڈک بھی آ سکتے۔ آگے فرمایا کہ خالص جنت کی دودھ کی نہریں ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہ اللہ کی طرف سے مہمانی ہوگی، اور جنتی اللہ کے مہمان ہوں گے، اور اللہ میزبان ہوگا۔ اللہ سے بڑھ کر نیکوں کی قدر کرنے والا کون ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ فرمایا ہاں جو اہل کتاب ہیں، جیسے عبداللہ ابن سلام جس نے ایمان بھی حضور پہ قبول کیا، صحابی رسول بنا، بہت خوبصورت تھے، اور جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے یہ عبداللہ ابن سلام۔ تو فرمایا کہ انہوں نے پہلی آسمانی کتابوں کو بھی مانا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اترنے والے قرآن کو بھی مانا، وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، آیات تھوڑی سی قیمت کے بدلے میں فروخت نہیں کرتے، ان کے لیے اللہ کے ہاں اجر ہے، اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ یہودیوں، عیسائیوں، تمہارے لیے عبداللہ ابن سلام ایک ماڈل ہے، نمونہ ہے۔ وہ عالم ہو کر حضور پہ ایمان لایا ہے، تم جاہل ہو کر بھی حضور کو نہیں مانتے، تم جاہل ہو کر بھی حضور کو نہیں مانتے۔ وہ کتابوں کا عالم تھا، زبور کا عالم، انجیل کا عالم، تورات کا عالم، صحیفوں کا عالم، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوچ کے بیٹھا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آئیں گے نا مدینہ میں تو میں ان سے مناظرہ کروں گا۔ میں کیا کروں گا؟ مناظرہ کروں گا، ایسے ایمان نہیں قبول کروں گا۔ بڑی تیاری کر کے بیٹھا تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے میں آنے کا شور اٹھایا کہ حضور تشریف لے آئے ہیں، تو یہ درخت کے اوپر چڑھا ہوا تھا۔ کس پہ چڑھا ہوا تھا؟ درخت پہ چڑھا ہوا تھا، اور اس لیے کہ مجھے دیکھنا آسان ہو۔ اس کی پہلی نظر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اطہر پر پڑی ہے تو اس نے کہا کہ لیس بوجہ کاذب، یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے، یہ کسی جھوٹے کا چہرہ۔ یہ کیوں کہا اس نے؟ کیونکہ حضور کے خد و خال جو ہے، آپ کا پورا چہرے کا تعارف جو ہے، وہ تورات میں، انجیل میں، زبور میں لکھا ہوا ہے کہ اس طرح کا چہرہ ہے، اس طرح کے حضور کے اوصاف ہیں، اس طرح کے حضور کے جو ہے وہ صورت ہے، اس طرح کی سیرت ہے۔ بلکہ صحابہ کرام کا بھی دیا ہوا ہے۔ قرآن نے کہا مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، کہ اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کی جماعت کی مثالیں تورات میں بھی دی ہیں اور انجیل میں بھی دی ہیں۔ تو عالم تھا، سمجھ گیا، اور اس نے حضور کو دیکھتے ہی پکار کے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا عبادت کے کوئی لائق نہیں، اور جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو آگے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصیحت کی جا رہی ہے۔ سبحان اللہ، یہ پوری سورت کا خلاصہ ہے۔ یہ ایمان والوں کو دعا جو ہے آیت یاد ہونی چاہیے، ہمیشہ اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ ایمان والوں، مصیبتوں پہ گھبرانا نہیں ہے، اس برو صبر کرتے رہنا ہے، اور جو تمہارے جیسے دوسرے بھی ہوں وہ صابرو، انہیں بھی صبر کی تلقین کرتے رہنا ہے۔ خود صبر نہیں کرنا، دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرنی ہے۔ ورابطو، مضبوط رہنا ہے، اندر سے مضبوط ثابت قدم رہنا ہے۔ کس پہ؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو پڑھا ہے، اس پہ پہرا دینا ہے۔ کسی کافر کا لالچ تمہیں ایمان سے نہ ہٹا سکے۔ وہ سیلاب زدگان میں محنت کر رہے ہیں، آؤ تمہیں روٹی بھی دیتے ہیں، کپڑا بھی دیتے ہیں، مکان بھی دیتے ہیں، روزگار بھی دیتے ہیں، تمہیں باہر کے ملک کا ٹکٹ بھی دیتے ہیں، تو میں لعنت بھیجو ان کی نافروں پہ جو کہتے ہیں سب کچھ لے لو ایمان دے دو۔ انہیں کہو نہیں، ہم بھوکے ٹھیک ہیں، ننگے ٹھیک ہیں، لیکن ہمیں ایمان چھوڑنا گوارا، بولو نا، ایمان چھوڑنا گوارا نہیں ہے۔ فرمایا مصیبتوں پہ صبر کرنا ہے، اور تمہارے جیسے جو اور مسلمان بھائی ہیں
ان کو بھی صبر کی تلقین کرنی ہے۔ قرآن کریم کی صورت اثر میں بھی یہی ہے، اثر میں بھی یہی ہے، کیا ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ساری دنیا کے انسان خسارے میں ہے، لیکن جو لوگ صبر کی تلقین کرنے والے ہیں، حق کی تلقین کرنے والے ہیں، وہ خسارے میں نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے فرمایا رابطو، مضبوط ثابت قدم رہتے ہیں، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تمہیں کامیابی ملے۔ کامیابی کا مدار صبر کرنا ہے، صبر کی تلقین کرنا ہے، ایمان پر مضبوط رہنا ہے، یہی کامیابی ہے۔ اسی میں اگر آدمی، حضور نے فرمایا کہ جو آدمی ایمان پر دنیا سے چلا گیا، من قال لا الہ الا اللہ ختم بھی دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا اور اس کا آخری اس کا کلام بھی یہی تھا، اس پہ اس کی موت آئی ہے، پھر مرتے ہی اللہ اس کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ مرتے ہی اللہ اسے کہاں داخل بھیجیں گے؟ جنت میں جانا اس سے بڑی کامیابی کیا ہے، اور جہنم میں جانا اس سے بڑی رسوائی کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں رسوائی کے راستوں سے محفوظ کرے اور کامیابی کے راستے پہ چلنے والا بنائے۔